الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ایک دو دن پہلے بعض دوستوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ بھیجا، مختصر سا 2.5-3 منٹ کا، جس میں مفتی صاحب صحیح مسلم شریف کی حدیث جو ہے طلاق ثلاثہ سے متعلق اس کے ترجمے پر کچھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت زمانے میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ کہیں انہوں نے پڑھ لیا اس کا ترجمہ کہ جس میں اکٹھی کا لفظ آ گیا ہے۔ اس پر اعتراض کرتے ہوئے مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ سن لیجیے گا۔ یہ جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس میں اکٹھی کا لفظ کیا کریں؟ حذف کریں۔ یہ صحابی کا بیان نہیں ہے۔ آپ نے سنا بلکہ دیکھا بھی کہ مفتی صاحب کو اس بات پر اعتراض ہے کہ جی یہاں اکٹھی کا لفظ کیوں بولا گیا ہے، اس کو نکال لیں، یہ غلط ہے۔ اور پھر اس پر مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے مزید سخت کمنٹ کرتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں تبصرہ فرماتے ہوئے، آپ سن لیجئے، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا، اسے کیا پتا کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی، اور آج خیانتیں بہت ہیں، ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے، ترجمے اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو شاید وہ اہل حدیث ہیں، شاید انہوں نے اس وجہ سے کر دیا، مجھے نہیں، یقین سے نہیں میں کہہ سکتا۔ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سنا، مفتی صاحب یہاں یہ اعتراض فرما رہے ہیں کہ جی لوگ احادیث کا ترجمہ اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے ہر کوئی، اور ترجمہ بھی اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی مفتی صاحب کا یہ کہنا، پہلے اکٹھی لفظ پر اعتراض کرنا، اور پھر مفتی صاحب کا یہ فرمانا کہ جی مذہب کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، مسلک کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اہل حدیث پر بھی اعتراض کر رہے ہیں اور اسے خیانت بھی قرار دے رہے ہیں اس ترجمے کو۔ تو عرض یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہے، یہ حدیث کا متبادر معنی ہے، اور صرف علماء اہل حدیث نہیں بلکہ علماء دیوبند نے بھی یہ ترجمہ کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک ترجمہ رکھوں گا، بلکہ 2 ترجمے رکھوں گا علماء دیوبند کے۔ ویسے تو کئی ترجمے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال بس مختصر اختصار کے ساتھ چونکہ بات ترجمے کی ہے، تو یہ پہلا ترجمہ جو ہے دارالعلوم کراچی جو علماء دیوبند کا ایک نامور دینی مدرسہ ہے اور مفتی شفیع صاحب کا قائم فرمودہ، اور آج کل جو ہے وہ مفتی رفیع صاحب اس کے صدر ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب وہاں شیخ الحدیث ہیں۔ اس ادارے کے ایک استاذ ہیں مولانا محمد زکریا اقبال صاحب، جو متخصص فی الحدیث بھی ہیں۔ انہوں نے صحیح مسلم کا ترجمہ کیا ہے، جسے ان کے ہی معروف ادارہ دارالارشاد کراچی نے تفہیم المسلم کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 502 پر اس حدیث کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے آپ توجہ سے دیکھ لیجئے۔ اب اسکین ساتھ لگا رہے ہیں اور اختصار کے ساتھ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بات اعتراض جو ہے وہ اس پر ہے کہ اکٹھی کیوں ہے، بس اسی اعتراض کی حد تک میں اس ترجمے کو پڑھوں گا۔ مکمل جو پڑھنا چاہے اسکین ساتھ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اور خوب غور سے پڑھ بھی لیجئے گا۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، ترجمہ ہم اسکرین شاٹ لگا رہے ہیں ساتھ میں، کہ 3 طلاق یک بارگی دیتا تھا تو ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ انہوں نے یک بارگی کا ترجمہ کیا۔ اسی طرح علماء دیوبند کا ایک معروف ادارہ اسلامیات کراچی اور لاہور اور کراچی، یہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو ریلیٹیوز ہیں، ان کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، انہی کا ہے اور معروف دینی ادارہ ہے۔ انہوں نے بھی صحیح مسلم کا ایک ترجمہ شائع کیا ہے، اور یہ ترجمہ مولانا عابد الرحمان کاندھیلوی صاحب کا ہے۔ اس پر تقریض جو ہے وہ مفتی محمود عثمانی صاحب کی ہے، محمود اشرف عثمانی صاحب ان کی ہے، اور اس پر جو ہے وہ دارالعلوم کے ایک استاد نے مزید حواشی بھی لکھی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس کے بھی جلد نمبر 2 میں یہ حدیث موجود ہے، اور صفحہ 418 پر آپ دیکھیں انہوں نے کیا ترجمہ لکھا ہے۔ انہوں نے ترجمہ لکھا ہے کہ ایسا تھا کہ جب کوئی ایک مرتبہ 3 طلاقیں دیتا تو ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ یہ جو اکٹھی کا لفظ، یک بارگی کا لفظ،
ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک مرتبہ، یک بارگی، اکٹھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یک بارگی اور اکٹھی میں جو فرق ہے وہ بس فارسی اور اردو کا فرق ہے. یک بارگی فارسی میں کہا جاتا ہے، اور اکٹھی، ایک ساتھ، ایک بار، 3 طلاقیں، یہ جو ہے وہ اردو زبان میں کہا جاتا ہے. اب یہی ترجمہ جو اہل حدیث نے کیا تو حضرت مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں جی مسلک کے حساب سے کیا ہے، مسلک کو ڈیفائن کرنے کے لیے کیا ہے، یہ خیانت ہے، یہ لفظ نکال دیا جائے. تو حضرت دیکھیے یہ آپ کے معروف اداروں سے ان کے اساتذہ کرام نے جو صحیح مسلم شریف کے ترجمے کیے ہیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے. اس کا معنی یہی ہے. اب مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کے پچھلے فقہا جو ہیں اس حدیث کو لے کر کے دفعتاً واحدہ پر استدلال کرتے رہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ابتدائی سالوں میں، 2 سالوں میں دفعتاً واحدہ کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. دفعتاً واحدہ وہی، دفعتاً واحدہ وہی ہوتا ہے، ایک بار، یک بارگی، اکٹھی، ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں. ترجمے میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہے، ترجمے میں کسی قسم کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے. یہ آپ تھوڑا سا غور کریں اور اپنے ترجمے بھی دیکھ لیں آپ پہلے. اس کے بعد اگر مفتی صاحب نے اپنے ترجمے دیکھے ہوتے تو وہ کم از کم اتنا سخت فتویٰ نہ دیتے کہ جی یہ خیانت ہے اور مسلک کو دفاع کرنے کے لیے کیا گیا ہے. آگے مفتی صاحب نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے، پہلے آپ وہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. موطا امام مالک میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے کہ زمانے جاہلیت میں جیسے متع جائز تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، ایسے ہی 3 طلاقیں چاہے ایک مجلس کی ہوں یا 10 مجلس کی ہوں، 3 ایک سمجھی جاتی تھی. اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے. اب مفتی صاحب نے جو یہاں فرمایا کہ جی موطا امام مالک اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جیسے موطا جائز تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایسے ہی 3 طلاقیں ایک مجلس کی ہوں یا 10 مجلس کی 3 ایک سمجھی جاتی تھی. اسلام نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. میری مفتی طارق مسعود صاحب سے مختصر سی گزارش ہے کہ موطا امام مالک میں یا سنن نبی داؤد میں یہ بات دکھا دیجئے کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں متع جائز تھا، ایسے ایک مجلس کی یا کئی مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مجلس کی جو کہ مفتی صاحب نے ایک مجلس بھی کہا ہے، ایک مجلس کی یا کئی مجلس کی طلاقوں کو جو ہے وہ کئی مجلسوں کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. یہ موطا امام مالک میں دکھا دیں. پھر اسلام نے اس کو منسوخ کیا. پورا بیان مفتی صاحب کا یہی ہے نا. موطا امام مالک کے کس صفحہ پر ہے، جیسے ہم نے اسکین لگایا ایسے مفتی صاحب اسکین لگا دیں، لوگوں کو بتائیں نا، ثبوت تو دیں. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ مفتی صاحب کو جو ہے وہ میسج کریں کہ مفتی صاحب یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کا اسکین لگا دیجیے موطا امام مالک کا اور سنن نبی داؤد کا، تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.